اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہر انسان دل میں خواہش رکھتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو حاصل کرے۔ اللہ رب العزت کو حاصل کرنے سے مراد ہوتی ہے کہ جب آپ مکمل صراط مستقیم پہ چلنا شروع کر دیں، جب آپ کو ایسا لگے کہ ہر معاملے میں اللہ آپ کے ساتھ ہے، جب آپ کو اپنے غم، اپنی بیماریاں، اپنی مصیبتیں، آزمائشیں، جب ان پہ آپ کو پریشانی ہونا ختم ہو جائے تو سمجھے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ انسان اپنی تمام کی تمام خواہشات اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ مومنین کی جہاں مثال دی جاتی ہے، صالحین کی، صدیقین کی، شہداء کی، اولیاء اکرام کی، یا جن کو آپ ولی اللہ کہہ سکتے ہیں، ان سب کے کچھ معاملات ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے اپنی خواہش اللہ کی خواہش پہ قربان کر دی۔ یہ لوگ زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ جیسے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ ان سے یہ چاہ رہا ہے، یہ اس پہ راضی رہتے ہیں۔ یہ والا مقام ان لوگوں نے کیسے حاصل کیا؟ اس طرح کی فیلنگز کیسے حاصل کی؟ آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایسے تمام خوش قسمت لوگ جن میں پیغمبر بھی شامل ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اس مقام تک کیسے پہنچتے ہیں؟ آئیے ابتدا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ سب سے پہلے وحی نازل ہونے سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ فضل و کرم کہ آپ دنوں مہینوں خالی پیٹ مکمل تنہائی میں غار حرا میں غور و فکر کرتے تھے۔ وہ کون سے اسباب پیش نظر ہوتے، وہ کیا کیفیت تھی جس نے اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا دیا؟ کچھ تو دنیا کے سوال تھے جو کہ وہ کرتے تھے، جیسے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، کہاں جاؤں گا، اور کچھ ایسی جستجویں جن کی تحقیق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے تھے کہ دنیا میں دکھ کتنے ہیں، تکلیفیں کتنی ہیں، مصیبتیں وغیرہ وغیرہ، اور آپ جیسے اللہ کی تلاش میں یا اللہ سے ہم کلام ہونے کی کوشش میں رہتے تھے کہ اللہ سے آپ کا رابطہ ہو جائے تاکہ تمام سوالوں کے جوابات آپ کو مل جائیں۔ آج بھی اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح غور و فکر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ سنتوں کو اپنا لیں تو ہمیں بھی اللہ مل سکتا ہے، آپ لوگوں کو بھی اللہ مل سکتا ہے۔ جو پہلی چیز ہے جو انسان میں ہونا چاہیے وہ درد ہے، انسانیت کا، آزادی کا، دکھوں کا، حالات کو بدلنے کا، تقدیر کو بدلنے کا، جستجو، تحقیق، سچائی سے بھی اللہ مل سکتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کی تصدیق زمانہ کر چکا ہے، اب کوئی نئی تصدیق کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اب ایسا بندہ کیا نام لے ان ناموں میں سے جو بڑے بڑے نام ہیں، کیونکہ بڑی بات تو یہ ہوگی، سمجھنے والی بات، کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اللہ کو پا لوں، اللہ مل جائے، تو اس کو اسی راستے پہ کوشش کرنی پڑے گی جیسا کہ ان بڑے لوگوں نے کوشش کی تھی۔ ایک اور بہت بڑا نام تاریخ میں آپ جانتے ہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ان کی فراست کی وجہ سے ان کو اللہ ملا، پورے غور و فکر کی وجہ سے، انتہائی ذہانت کی وجہ سے۔ اس زمانے میں جب اتنے رسل و رسائل نہ تھے، تیز رفتار گاڑیاں نہ تھیں، آگاہیاں نہ تھیں، اس زمانے میں لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایسے سوال کرتے کہ عقل بھی دنگ رہ جاتی۔
اس زمانے میں پوری فراست کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لوگوں کو مطمئن کرتے۔ اس زمانے میں آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اے علی آپ یہ بتائیے کہ انڈے دینے والے جانور کون سے ہیں اور بچے پیدا کرنے والے جانور کون سے ہیں؟ فرمایا جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ تو انڈے دیتے ہیں۔ آج تک تمام تحقیقات، سائنسی ایجادات اس فارمولے، اس قانون کو تبدیل نہیں کر پائے۔ یہ وہ فراست تھی، وہ عقل تھی جس کے تحت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ مل گیا۔ اس کے علاوہ تصدیق رسالت، سچائی، توکل، شجاعت، دلیری، حق گوئی، معاملہ فہمی، استقامت، لگن، عبادت میں بھی اسباب شامل ہیں۔ پھر ایک اور اگر شخصیت آپ دیکھیں تاریخ کی، بہت بڑی شخصیت، وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ انہوں نے ان مادی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، مگر لوگ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ صحابی کے درجے پر ان کو فائز کرتے ہیں، جبکہ آپ کی ملاقات کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوئی۔ تو کیا بات ہے کہ حضرت اویس کرنی کو اللہ ملا؟ یقیناً عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ کو اللہ ملا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دن رات رہتے تھے، ان سے بھی بڑھ کر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ اور دوسری خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنی والدہ کے انتہائی فرما بردار تھے۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے اور اپنے والدین کا ویسا ہی فرما بردار بن جائے تو اس کو آج بھی اللہ تعالیٰ مل سکتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں تاریخ بھی گواہ ہے۔ پھر ایک یہودی بچے کی مثال لیجئے۔ وہ یہودی بچہ تھا جس کو اللہ ملا۔ وہ آتا، مسجد نبی الشریف کے باہر کھڑا ہو جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہتا۔ وہ بچہ چند دن نظر نہ آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا بات ہے، جو بچہ نظر آتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا، معلوم تو کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تلاش میں نکلے تو پتہ چلا کہ وہ ایک یہودی کا بچہ ہے اور وہ قریب المرگ ہے، بہت شدید بیمار ہے۔ باپ نے بچے سے پوچھا کہ تو قریب المرگ ہے، تیری کوئی خواہش، کوئی آرزو؟ اس نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میرا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے گھر گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو اس بچے نے نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گاڑ دیں اور مسلسل ٹک ٹکی لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا رہا۔ اس کے باپ نے پوچھا تیری کوئی اور خواہش بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو ہی اس نے کلمہ پڑھا اسی لمحے اس کی جان نکل گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ یہ اب مسلمان ہو چکا ہے، ہمارے دین کا حصہ بن چکا ہے، اس کا جنازہ ہم پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب نماز جنازہ پڑھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹے جنازہ گاہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے، پورے پاؤں زمین پر نہیں رکھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بھید ہے، یہ کیا ماجرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ مبادا میرا پاؤں کسی فرشتے کے پاؤں پہ نہ آ جائے۔ تو اللہ ملا کہ نہ، یہ ہے ناظرین چیز کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی والہانہ محبت کریں تو پھر اللہ مل جاتا ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر آج بھی ہم محبت کے اس درجے کو پہنچ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نہ ملے۔ اب وہ مثالیں دوں جس میں سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پایا گیا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ ملا، مگر انتہائی درجے کی قربانی دے کر، ایسی قربانی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے راستے میں قربانی دینا بھی ہے، وہ بھی سارے راستے آپ کو جو ہے وہ پتہ چلتا رہا کہ اللہ تعالیٰ مل سکتا ہے قربانی دینے سے، اور آپ قربانی دینے کے لیے ہی آپ نے یہ سفر کیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ ملا، بہت ہی بڑا نام ہے، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ریاضت پر توکل پر اللہ تعالیٰ ملا۔ تو یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کو اللہ ملا، یہ سب لوگ اللہ کی جستجو میں تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے متلاشی تھے۔ حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ ملا، مگر کیسے؟ حضرت جنید بغداد زوراور پہلوان تھے، بادشاہ کے سرکاری پہلوان۔ ایک شخص نے ان کو مقابلے کے لیے للکارا، 25,000 روپیہ انعام تھا۔ وہ شخص اکھاڑے میں آیا اور کشتی سے ذرا پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کہا، اے جنید، تو بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا زوراور ہے، میں کمزور اور نحیف ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، اگر آج تو اپنا نام ڈبو دے تو مجھے پیسے مل جائیں گے، یعنی انعام مل جائے گا، اور میں بیٹیوں کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں گا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ کشتی ہار گئے، چت ہو گئے اس کمزور ناتواں انسان سے۔ اسی رات اللہ مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا نام ایک کمزور نحیف آدمی کی ضرورت کی نظر کر دیا، وہ بڑا نام، وہ بڑی انا قربان کر دی۔ اگر آپ اپنی انا اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں، قربان کر دیں، اپنے نام کو قربان کر دیں، تو آج بھی آپ کو اللہ مل سکتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ملا اپنے نام کی قربانی پر، اپنی انا کو مجرور کر دینے پر اور ملامت مول لینے پر اللہ ملا۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملامت سے اللہ ملا۔ کیسے؟ آپ یہ دیکھیے، ناچنے میں اللہ مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ملنے کے ڈھنگ بہت سے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ملا بے خوف سچائی، بے باکی، جرت اور حوصلہ پر، محنت پر، ریاضت پر۔ کسی نے پوچھا کہ اے شیخ، یہ بلند مقام کیسے پایا آپ نے؟ تو انہوں نے جواب دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں، پلاتا ہے تو پیتا ہوں، سلاتا ہے تو سوتا ہوں، جگاتا ہے تو جاگتا ہوں، بلاتا ہے تو بولتا ہوں۔ یعنی کوئی فعل اپنی مرضی سے میں نہیں کرتا، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا ہے تو اللہ مل گیا۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کو دے دیں، اپنی مرضی داخل نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں، تو آج ہی اللہ تعالیٰ مل سکتا ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ملا جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک بزرگ ایک صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک جوڑا کپڑوں کا دو۔ تو ان صاحب نے نیا جوڑا بازار سے منگوا کے ان کی نظر کیا، کہنے لگے یہ میں نے نہیں لینا، میں نے پرانا لینا ہے، آپ کا استعمال کیا ہوا۔
نئے کو تو میں نے بڑھاپے میں کیا کرنا ہے، میں نے تو تیرا اترا ہوا پہننا ہے۔ تو ان صاحب نے گھر سے اپنا ایک جوڑا منگوایا اور ان کو دے دیا۔ کہنے لگے میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں۔ تو ان صاحب نے جنہوں نے جوڑا دیا تھا کہا جی فرمائیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے جب میں 6 سال کا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا بیٹا مسجد میں جایا کرو، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ کہنے لگے میں نے مسجد جانا شروع کر دیا، ماں کی بات مان لی اور میرے دماغ میں ایک ہی بات سما گئی کہ اگر مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو وہ اپنے گھر میں تو آتا ہوگا، وہ اپنے گھر تو ضرور ہی آتا ہوگا جس کا یہ گھر ہے۔ یہاں تک کہ میں 13 سال کا ہو گیا تو وہ ایک مرتبہ بھی نہیں آیا، ملا بھی نہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسا گھر والا ہے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں آتا۔ تو کہنے لگا کہ پھر میں نے سوچا اور بہت غور کیا، اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ پردے میں رہتا ہے، سامنے نہیں آتا، یہ رات کو آتا ہوگا۔ کہنے لگے کہ میں نے پھر رات کو مسجد جانا شروع کر دیا اور 6 مہینے کے بعد میں نے اس کو پا لیا۔ تو جب وہ بزرگ یہ بات کہہ رہے تھے تو ان صاحب کے سامنے وہ حدیث مبارک آن کھڑی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سب سے جلدی کیسے مل سکتا ہے؟ تو فرمایا راتوں کے سجدوں سے۔ 3 دفعہ فرمایا گیا اور تینوں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ مل سکتا ہے راتوں کے سجدوں سے۔ وہی ہے زمین جس پر سجدہ کرنا ہے، وہی ہے پیشانی جو سجدہ ریز ہوگی، یہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جی ناظرین، ایک رستہ اور بھی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو بھی کھانا کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میرے بھوکے بندے کو کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھوکوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، جو کھلائے گا اس کو پا لے گا۔ بھوکے کے پاس اللہ تعالیٰ کا پتہ آپ کو ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو بھی بیمار پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تو میرے بندے کی تیمارداری کو آتا تو مجھے وہیں پاتا۔ اگر اللہ چاہے تو بیمار کے پاس جائے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں وہاں ہوتا ہوں، یعنی آپ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ملنے کے چھوٹے چھوٹے ڈھنگ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا پتہ ہو صحیح۔ شاعر کہاں ہوتا ہے؟ اپنے شعر میں، وہ اس کی تخلیق ہے۔ شاعر اپنی شعر کا خالق ہے۔ کمہار کہاں ہوتا ہے؟ اپنی بنائی ہوئی صراحی میں۔ مصور کہاں ہوتا ہے؟ اپنی تصویر میں۔ ادیب کہاں ہوتا ہے؟ اپنے مضمون میں۔ ہر خالق اپنی مخلوق میں ہوتا ہے اور وہ مخلوق اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ چاہیے تو تعریف کریں اس کی کائنات کی، ستاروں کی، چاند کی، کہکشاؤں کی، سورج کی، رات کی سیاہی کی، بادلوں کی، گرمی کی، ہواؤں کی، بارشوں کی، درختوں کی، چرندوں کی، پرندوں کی، حشرات الارض کی، انسانوں کی۔ اپنی مخلوق میں اللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا، کیونکہ ہر خالق مخلوق میں ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی مخلوق سے نفرت کریں گے، دھتکاریں گے، اس کی مخلوق کو اذیت دیں گے، تضحیک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ ہر خالق اپنے خلق میں ہوتا ہے، مخلوق میں ہوتا ہے، اور مخلوق کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا ہے تو اس کے کنبے سے پیار کرو۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ملتا ہے تو صبر کرنے والوں، جو صبر کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ناظرین جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ والے سارے طریقے اپنائیں تو ہی اللہ رب العزت آپ کو مل سکتا ہے۔ اور سب سے آسان راستہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اختیار کریں، محبت اختیار کریں،
تو اللہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔